بھارت کی جانب سے تقسیم بر صغیر کے فارمولے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر ناجائز قبضہ کرنے کے خلاف جہاں دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا گیا، وہیں انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ روس کے زیر اہتمام زوم پر عالمی کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں پاکستان، امریکہ اور روس سمیت مختلف ممالک کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں۔ جنت نظیر وادی کشمیر، جہاں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی، اپنا آزادی حق مانگنے والوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، پیلٹ گنوں سے بینائی چھین لی جاتی ہے اور جوان سال خواتین کی عصمت دری کر کے انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستان جرنلسٹ نے یوم سیاہ کے موقع پر عالمی ضمیر کو جگانے اور بے گناہ کشمیریوں کی آواز بلند کرنے کے لیے زوم پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آن لائن تقریب میں روس میں متعین پاکستانی سفیر شفقت علی خان اور بیلاروس میں متعین سفیر سجاد حیدر خان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ ساری کاوشیں ناکام ہوئی ہیں تو اس نے وہ 5 اگست آخری فیصلہ کیا۔ اس میں ایک چیز یہ ثابت کرتی ہے، اگر ان کی یہ ساری تعویلیں، ساری دلیلیں، ساری کوششیں ان کی جو استعداد کی ریاست کی اندر کشمیر میں کامیاب ہو رہی ہوتی تو کوئی بھی ایک فیڈریشن یا کسی ایک ملک میں سیاسی نظام کو، تمام ریاستیں جو ہوتی ہیں فنڈامنٹلی کنزرویٹو ہوتی ہیں، وہ خامخواہ اپنا نظام کو تبدیل نہیں کرتی ہیں۔ یہ 5 اگست کا اقدام یہ اٹسیلف یہ ثابت کرتا ہے، اگر آپ تصویر کو دوسرے رخ سے دیکھیں، کہ ان کے ترکش میں ہر تیر ناکام ہو چکا ہے۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کا ہی ایک کائنڈ آف وہ ہے، ایکسپریشن ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہی، ہم تمام جانتے ہیں کہ ان دی بگننگ آف یہ جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا 1947-48 میں، انڈین لیڈرشپ ایگریڈ کہ جی بالکل یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور وہاں پہ جو بھی مسئلے کا حل ہوگا وہ پیپل آف کشمیر ان کی اس کے ساتھ ہوگا، ان کو رائٹ ملے گا سیلف ڈٹرمنیشن۔ اور اوور دی ایئرز پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے اس پرومس سے نیچے آتے گئے۔ کانفرنس میں ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم امریکہ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر غلام نبی فائی، سینئر تجزیہ کاروں معروف کالم نگار ہارون رشید، ریپبلکن پارٹی کے مسلم رہنما ساجد تارڑ، چیئرمین ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ چودھری پرویز اقبال، چیئرمین ٹورازم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب ڈاکٹر سہیل ظفر، سابقہ ممبر پارلیمنٹ بیلجیم ڈاکٹر منظور ظہور نے اظہار خیال کیا۔ شرکاء نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں روا رکھے جانے والے مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جنت جو ہے یہ جہنم زار بنی ہوئی ہے۔ ناٹ بیکاز آئی ایم سیئنگ سو، کیونکہ نیو یارک ٹائمز کو آپ دیکھیے، ٹو بی ایگزیکٹ اگست 10 2019 نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ جہنم زار بنے ہوئے ہے کشمیری عوام کے لیے۔ چین بہت سینسیٹیو ہو گیا ہے کشمیر کے معاملے میں، اس کو بہت کم لوگوں نے اس کا جائزہ لیا ہے، اور چینی جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سی پیک کو خطرہ ہو سکتا ہے انڈیا کی وجہ سے، لہذا وہ ایک فیکٹر ہے، یہ چین جو دباؤ ڈال رہا ہے وہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ خود انڈیا کے اندر مسائل بہت بڑھ رہے ہیں اور وہ جذباتیت کی جس سطح پہ اپنے قوم کو لے گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اندر شکست و ریخت بڑھ جائے گی اگلے کچھ عرصے میں۔ پاکستان کا جو موقف ہے اس کو ہر اس جگہ کے اوپر پاکستان کے موقف کو لے کے آتے ہیں جہاں پہ پاکستان کی وہ آواز بنتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ ایک تنظیم بنائی گئی ہے جو صحافیوں کے حقوق کی تحفظ کرتی ہے، پاکستان کا جو پازیٹیو اور سافٹ امیج ہے اس کی وہ انٹرنیشنلی اس کی ریپرزنٹیشن دیتی ہے۔ تو اسی حوالے سے اس کے پلیٹ فارم سے ہی آج کا جو ہے یہ ایونٹ ہے یہ ترتیب دیا گیا ہے۔ امت شاہ صاحب اس وقت 3 دن کے دورے پر ہیں کشمیر میں، ان کی ایکٹیویٹیز کو کور نہیں کیا جا رہا، بڑے سخت بیانات وہاں سے دے رہے ہیں، وہ ان کو کور نہیں کیا جا رہا۔ پھر انہوں نے جس طریقے سے پچھلے دنوں میں سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پاکستان میں گھس کے دوبارہ کریں گے، اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی ریزنز کیا ہے۔ اس کی ریزن سب سے بڑی بات یہ ہے، سختی آنے والی ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کی پھر دوبارہ، کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں 7 اسٹیٹوں میں انڈیا کے اندر۔ پاکستان واحد وہ ملک ہے پوری دنیا میں جو کشمیریوں کے ساتھ درمے درنے سخنے ہر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے۔ آج بھی اگر 27 اکتوبر کے حوالے سے دنیا میں جہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر پاکستانی، کشمیری
सब मिलके कर रहे हैं। खास तौर पे 5 अगस्त 2019 को जिस वक्त उसने आर्टिकल 370 अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का रिवोक किया है और आर्टिकल 35A, तो उसके बाद लोगों को कुछ अवेयरनेस पैदा हुई है कि यहाँ पे कुछ होना शुरू हो गया है। फिर उसने और अपनी आर्मी वहां पे मुसल्ह फौज जो है भेजकर 9 लाख के करीब आर्म्ड फोर्सेस वहां पे भेज दिए 8 मिलियन लोगों के लिए। दुनिया में इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, मिलिट्री की कंसंट्रेशन जो है वो कहीं नहीं देखी जाती। तकरीबन एक मिलिट्री मैन 10 लोगों के लिए। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी मुसलमान हर फोरम पर कश्मीर की आवाज बुलंद करें ताकि मजलूम कश्मीरी भी अपनी आजाद फिजाओं में सांस ले सकें। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस।